اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنا بالہدا والہمنا بالتقوی قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ ومن اللیل فتہجت بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں نماز تہجد کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیہ شریفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی سورہ اسرا کی آیت ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے رات کا ایک حصہ تہجد کے لیے، نافلہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اس نماز تہجد کا نتیجے میں مقام محمود حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی نماز تہجد کے فوائد، نماز تہجد کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، جو دو روایات میں آپ کی خدمت میں تبرکاً عرض کرتا ہوں تاکہ اس نماز کی اہمیت کا پتہ چل سکے۔ انس بن مالک سمعت رسول اللہ، انس فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا یقول الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا وما فیہا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز رات کی تاریکی میں احب، محبوب ترین ہے یہ 2 رکعت نماز دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے۔ دنیا وما فیہا سے زیادہ محبوب وہ 2 رکعت نماز ہیں جو رات کی تاریکی میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ وَثَمَانُ رَكَعَاتُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ زینت الحیات الآخرہ، 8 رکعت نماز، 2 رکعت شفع اور 1 رکعت نماز وتر، یہ آخرت کی زندگی کے لیے زینت ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری روایات نماز شب کے بارے میں موجود ہیں کہ نماز شب پڑھنے سے خداوند متعال برکات نازل فرماتا ہے، نماز شب پڑھنے کے ذریعے سے فشار قبر آسان ہوتا ہے، سکرات موت آسان ہو جاتی ہے، حساب و کتاب آسان ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے فوائد کو، آثار کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر دنیا اور آخرت کی نیکیاں چاہتے ہو نماز شب پڑھو، نماز تہجد، تمام کی تمام چیزیں نماز تہجد میں رکھی ہیں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو دیکھیں تو سیدہ اس مصیبت میں شہزادی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اونٹ بے کجاوا پر ہیں، لیکن نماز تہجد سیدہ سلام اللہ علیہا کی قضا نہیں ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی بہن کو وصیت کی کہ میری بہن مجھے نماز شب کے قنوت میں یاد کرنا۔ یہ خود اس نماز کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ بیان کیا کہ سحر، اذان صبح سے پہلے کا جو وقت ہے خدا کو بہت پسند ہے کہ جب ان کے بندے اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے، مناجات کے لیے، ذکر پڑھنے کے لیے، خدا سے مانگنے کے لیے جب وہ اس وقت آتے ہیں تو پروردگار اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے ملائکہ دیکھو میرا بندہ کس طرح میرے سامنے خضوع اور خشوع کے ساتھ عبادت کر رہا ہے۔ تو ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز تہجد لے کر آئیں۔ نماز تہجد کا آسان طریقہ میں آپ کی خدمت میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ طریقہ ہے جو درست ہے، اور یہی طریقہ ہے اس کو جو نماز شب پڑھتے ہیں روزانہ ان کو اسی طریقے کو اپنانا چاہیے، اور مزید اس میں بہتری لانی چاہیے کہ 8 رکعت نماز شب کی نیت سے تہجد کی، پھر 2 رکعت نماز شفع، نماز شفع میں سورہ الحمد کے بعد سورہ فلق، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والناس، اور پھر 1 رکعت نماز وتر ہے جس میں سورہ الحمد، پھر سورہ فلق، سورہ والناس، اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، پھر قنوت میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 300 مرتبہ الہی العفو، اور 40 مرتبہ زندہ مردہ مومنین کے مغفرت کی دعا کرنا۔ اب جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے
اس کو مزید بہتر فرمائیں. مثلا دعائے قنوت میں جوشن کبیر کے چند کلمات پڑھیں، مناجات امیر المومنین کو پڑھیں، دعائے عدیلہ، دعائے یستشیر کے جملات، ان کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اور بہتر سے بہتر آگے جانا چاہیے. لیکن وہ مومنین، وہ جوان جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ اتنی لمبی نماز ظاہراً ان کو شاید لگتی ہے، ان کے لیے آسان طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ان کو عادت ہو جائے، وہ ابتدا کریں 1 رکعت سے. نماز وتر صبح کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے اٹھے، وضو وغیرہ کرے، تیار ہو، اتنا ہو کہ 10 منٹ اس کو مل جائیں، 10 منٹ مل جائے نماز وتر کے لیے. نماز وتر پڑھے سورہ الحمد 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد، قنوت میں جائیں، چند مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، چند مرتبہ الہی العفو. اب اس پر ہے کہ وہ 10 دفعہ 20 دفعہ جتنی مرتبہ توجہ کے ساتھ پڑھ سکے الہی العفو پڑھے، اور اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ نماز ہے مختصر، یہاں سے عادت ہوگی اور اسے تقریباً کم از کم 1 مہینہ 2 مہینے اسی طریقے سے آگے جانا چاہیے. جیسے ہی آپ خود جائیں گے نماز شب کا نور آپ کے دلوں میں آئے گا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ خود 2 رکعت نماز شفا پڑھیں گے، پھر کچھ ٹائم کے بعد آپ خود وہ 8 رکعت نماز پڑھنا شروع کریں گے. تو انشاءاللہ اس طریقے کو اپنائیے، جو نہیں پڑھتے ان کو بھی نماز تہجد کا یہ ثواب حاصل ہو. اب وہ لوگ جو مثلا صبح نہیں اٹھ سکتے، مشکل ہے ان کے لیے، اٹھنا چاہیے لیکن مشکل ہے، وہ صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ نماز تہجد کا فائدہ اور ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ کہ سونے سے پہلے رات کو، اب وہ 12 بجے سوتے ہیں، 1 بجے سوتے ہیں، جس وقت سوتے ہیں سونے سے 10 منٹ پہلے جو میں نے طریقہ بتایا ہے 1 رکعت نماز وتر کا، اسے پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں، تو وہ بھی نماز تہجد کا وہی ثواب ملے گا کہ جو صبح کو ملے گا. چونکہ یہ پڑھنے کی عادت کرنا چاہتا، اس کی نیت یہ ہے لیکن نہیں پڑھ پا رہا. ثواب دینا خداوند متعال کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن کوشش کی جائے عزیزو، اس نماز کو جو سیرت اہل بیت علیہ السلام میں بہت زیادہ بتایا بھی گیا ہے کہ ہمیں اس نماز کو پڑھنا چاہیے. تو امید ہے انشاءاللہ یہ آسان سے آسان طریقہ ہے، اسے میرے نوجوان، میرے دوست مومنین و مومنات کوشش فرمائیں انشاءاللہ کہ اپنی زندگی میں نماز تہجد کو لے کر آئیں. اور نماز تہجد میں جو دعا کرنی ہے، ساری دعائیں بعد میں ہے، پہلی دعا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی کرنی ہے کہ انشاءاللہ مولا ظہور فرمائے اور عدل الہی اور حکومت جہانی الہی قائم ہو انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.